آپ ماں کا مقام کتنا بڑا افضل و اعلیٰ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ، اب تمہاری ماں کا دنیا سے پردہ ہو گیا ہے، دنیا سے انتقال وصال ہو گیا ہے۔ اب وہ یعنی کہ ماں بھری ممتا بھری آواز نہیں آئی ہے، ابھی ممتا بھری آواز نہیں آئی ہے، ان کا آنچل نہیں اٹھا ہے، کیونکہ وہ دنیا سے انتقال کر کے گئی ہے۔ اب تو تمہیں سنبھل کر کے آنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مولا تیرا حکم مجھے باخوشی ماننا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں اگر میں بولوں گا تو آپ کہیں گے امام صاحب اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، لیکن جس کے صدقے میں اللہ نے عرش و کرسی کو بنایا، لوح و قلم کو بنایا، چاند و سورج کو بنایا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی بھی فعل اور قول غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی فرماتے ہیں جمعے کے دن جس نے یہ 4 کام کر لیے اللہ اس کا نام جنت کے دروازے پر لکھ دیتا ہے، جس نے یہ 4 کام کر لیے۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے اپنے پیسے کو 4 جگہ صرف کیا، 4 جگہ جو صرف ہوگا پیسہ، اللہ قیامت کے دن اس کا حساب نہیں لے گا۔ 4 جگہ جہاں پر خرچ کرے گا پیسہ، اللہ اس پیسے کا حساب نہیں لے گا۔ اب ہمارے اور آپ کے دماغ میں یہی سوال اٹھ رہا ہوگا، وہ 4 جگہ پیسہ خرچ ہونے والا کون سا ہے کہ جہاں قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا؟ تو آؤ میں مبارکباد دوں گا اپنے رئیس احمد بھائی صاحب کو کہ جو پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ کماتا ہے، اس کے والد محترم یا والدہ کی طبیعت علیل ہے، اگر وہ دوائی لا کر کے دے، اپنی ماں کے لیے دوائی لا کر کے دے، یا اپنے باپ کے لیے کوئی ان کی پسندیدہ چیز لا کر کے دے، اگر ماں کو یعنی کہ عادت ہے پانوں کی چھالیوں کی، تو وہ بیٹا اپنی ماں باپوں کے لیے پان چھالی لا کر کے دے۔ تو میں کتاب میں دیکھ کر کے یہ بات بتا دوں گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پیسے کا حساب نہیں لے گا۔ جو پیسہ ماں باپوں پر خرچ ہوا ہوگا، اب ماں باپوں پر خرچ نہیں ہو رہا ہے، ماں وہی پرانا 3 سال پہلے والا لحاظ توڑ رہی ہے جس کے چتڑے الگ ہو گئے ہیں۔ ارے بڑھیا تو ہے، جاڑا تھوڑی لگے گا، ارے جیسے تمہیں لگتا ہے بڑے بوڑھے کو تو اس سے زیادہ لگتا ہے، جیسے تمہیں لگتا ہے بڑے بوڑھوں کو تو اور زیادہ لگتا ہے۔ بڑے بوڑھے کا انداز، بڑے بوڑھے کا الفاظ اللہ کی قسم بچے سے زیادہ کمتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے یہ بتا دوں کہ جمعے کے دن کون سے وہ کام ہیں کہ جن کے ذریعے کرنے سے اللہ جنت کے دروازے پر نام لکھ دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جمعے کی نماز سے پہلے کہ جو اللہ کا بندہ جمعے کے دن جمعے سے پہلے یہ جو 4 کام کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا جمعے کے بعد میں نماز پڑھے، پروردگار عالم اس کا نام جنت کے دروازے پر لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کی محفل ہے، یہ باتیں نہ تمہیں چوراہوں پر ملیں گی نہ چوپالوں پر ملیں گی۔ تم نے دیکھا ہوگا بیٹھے ہیں میرے بڑے بوڑھے، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، جن چوپالوں پر قصے اور داستان ہوتے تھے، کہانیاں ہوتی تھی، نہ وہ کہانی کہنے والے رہے نہ وہ چوپالے رہے۔ جن کے گھر لوگ کھانا پسند نہیں کرتے تھے، گھن کرتے تھے، آج اللہ کی قسم ان کے گھر لوگ ناشتہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں جو پھر احمد بھائی صاحب یہی بات ہے نا، جن کے لوگ غربت کی بنا پر، غریبی کی بنا پر اس کے گھر ملے گا کیا؟ شادی یعنی کہ رشتے نہیں کیے، الحمدللہ جب اللہ نے ان کی تقدیر کو پلٹ دیا، اللہ نے ان کے نصیبہ کو پلٹ دیا، پروردگار عالم کی شان دیکھیں آج ان کے یہاں سے 4 پہیا جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ مالداروں کا خدا تھوڑی ہے، غریبوں کو بھی تو اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ غریبوں کا بھی تو اللہ ہے۔ میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر جمعے کے دن جو اللہ کا بندہ، آقا فرماتے ہیں نماز سے پہلے جمعے کی یہ جو 4 کام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام جنت کے دروازے پر لکھ دیتا ہے۔ پہلا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، صدقہ کرے، کچھ پیسے غریب کو دے، اگر 20 نہ ہو تو 10 دے دے، چلو دے دیے، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں جائے، بولو سبحان اللہ۔ 2 ہو گئے، جزاک اللہ، اللہ آپ کی نیک کمائی میں برکت عطا فرمائے۔ اگر کسی کی اپنے مومن بھائی کی پڑوس میں، اپنے خاندان میں، اپنے پریوار میں، اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی خیریت کے لیے جائے، بولو سبحان اللہ۔
یہ مصطفیٰ کی بات بتا رہا ہوں میں، نبی کے جلسے میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میرا ایمان ہے۔ میں اپنے امام صاحب کی دعاؤں کا سہارا لے کر یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ جب بزم سجاتے ہیں دیوانے قرینے سے، جب بزم سجاتے ہیں دیوانے قرینے سے، جب بزم سجاتے ہیں دیوانے قرینے سے، تشریف میرے آقا لاتے ہیں مدینے سے، تشریف میرے آقا لاتے ہیں مدینے سے۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ آقا فرماتے ہیں تیسرا، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی خیریت کے لیے جائے، اللہ اس کے نام کے جنت پہ دروازے پر نام لکھ دیتا ہے۔ چوتھا، خطبے کی اذان سے پہلے، خطبے کی اذان سے پہلے سنتیں پڑھنے کے بعد، دل کی اسکرین پر پہنچا رہا ہوں میسج کے ذریعے، خطبے کی اذان سے پہلے مسجد میں سنتیں پڑھنے کے بعد، علماء فرماتے ہیں کثرت سے اپنے گھر کے اندر سنتیں پڑھا کرو، سبحان اللہ، ہاں فرض نماز پڑھو کرو مسجد میں جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، سنتیں نوافل گھر پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یا رسول اللہ قبرستان کیا مطلب ہماری سمجھ میں نہیں آیا، کہاں قبرستان وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی، اس کے علاوہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا بندہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس لیے کہ سنتیں نوافل اپنے گھر کے اندر پڑھو، اس لیے کہ اللہ سنتیں اور نوافل کل قیامت کے دن جب فرض کم پڑ جائیں گے تو انہوں کو بھی تولا جائے گا، انہیں بھی تولا جائے گا۔ آقا فرماتے یہ علماء اکرام کا قول ہے، میرے نبی کے کلمہ